بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے، جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کل ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ، اچھی کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطہ۔ صاحبوں اور ساتھیوں، گزشتہ جمعہ مسلک صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دے حوالے نہ الحمدللہ میں پڑھایا سی، وہ مضمون کافی باقی رہ گیا سی۔ مسائل دے اندر نبی علیہ السلام دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہاں دے عقائد کیا نے، اور موجودہ دور دے اندر اہل تقلید انہاں دے عقائد کیا نے۔ میں قرآن پاک دی پہلے پارے دی آیت نو تلاوت کیتا ہے، ایمان اس طرح لے آؤ جس طرح نبی دے صحابہ نے ایمان لے آؤ۔ فَقَدْ اهْتَدَوْا، بس تحقیق تسی ہدایت پا جاؤ گے۔ اگر ہدایت ہے تو صحابہ دے طریقے دے اندر ہے، اور صحابہ دی پیروی کران گے تے پھر ہدایت ملے گی۔ اگر صحابہ دے مسلک سے نہیں چلان گے پھر ہدایت نہیں مل سکتی۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، او پاک باز ہستیاں نے
وہ نفوس قدسیہ نے جنہ دے بارے دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کہ میرے صحابہ او پاک باز ہستیاں نے کہ جنہ دے اتے اللہ نے جنت نو حرام کر دیتا ہے. اور میں اس قسم دی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کمال درجے دی روایت بیان کر دینے اور یہ بات کہی دینے کہ پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین سارے دے سارے صراط مستقیم تے سن. اور آئیے حضرت عبداللہ بن مسعود دا قول ذرا نقل فرمائیے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے قال خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا ثم قال هذا سبیل اللہ ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ وقال هذه السبل سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما وأن هذا صراطي مستقيما. فرمایا دنیا دے لوگو جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے اس طرح کر کے ایک خط کھینچیا ہے. ادھر میرے وال ویکھو توجہ میرے وال. اس طرح کر کے جگاں دے پیر نے ایک خط کھینچیا ہے. خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ایک خط کھینچیا سیدھی لکیر ماری خطا ثم قال هذا سبیل اللہ. آقا فرماندے نے میرے صحابیوں اے جڑا سیدھا کھاتے نا یہی اللہ دا رستہ ہے, یہی قرآن دا رستہ ہے, یہی حدیث دا رستہ ہے. پھر فرمایا ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ. اس خط اس طرح کھچ کے سیدھا او دے سجے بھی خط کھچے, او دے کھبے بھی خط کھچے, او دے سجے بھی خط لکیراں ماریاں, کھبے بھی ماریاں. آقا فرماندے نے میرے صحابیوں اللہ اکبر کبیرہ. یہ سارے رستے جڑے نے اے جڑے سجے کھبے نے یہ شیطان دے رستے نے. شیطان تھانوں انہاں راواں ول بلاندا ہے, لیکن گل یاد رکھیا جے اے جڑا درمیان والا خط ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. اے جڑا درمیان والا راہ ہے نا اینو تساں اختیار کرنا ہے. فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. فرمایا سیدھا رستہ یہی جے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. اس رستے دے اتے چلنا جے. اے رستہ جڑا ہے تھانوں کسے پاسے نہیں لے جائے گا بلکہ اے رستہ جڑا ہے تھانوں سیدھا جنت دے اندر جائے گا. اے جی ٹی روڈ قرآن حدیث چو نکل کے مکے مدینے نو کراس کر کے سیدھا جنت الفردوس جاندا ہے. سبحان اللہ سبحان. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. اور میرے صحابیوں یہ دیتے چلنا جے فَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوهُ. اے جڑیاں سجے کھبے لکیراں نے انہاں دی پیروی نہیں جے کرنی بلکہ فَتَّبِعُوهُ. اے جڑا سیدھا رستہ ہے اے دی پیروی کرنی ہے. یہ کنے فرمایا بولیے؟ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی دے صحابہ جڑے نے
فرمایا لوگو کانو افضل حاضیل امہ، اے نبی دے صحابہ پوری امت وچوں افضل نے. فرمایا ابرہا قلوبن، اے نیک دل نے، وآمقہا علمن، علم دے لحاظ نہ نبی دے صحابہ بہت گہرے نے، وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، تے تکلف کرن دے لحاظ نہ بہت کم نے. اختارہم اللہ لصحبت نبی، رب کائنات نے صحابہ نو چن لیا اپنے نبی دی صحبت واسطے، وَإِقَامَتِ دِينِهِ، دین دی اقامت واسطے. فَعَرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَىٰ هُدًى الْمُسْتَقِيمِ. نبی دے صحابہ جڑے نے انہاں دی پیروی کرنی ہے. کنہاں دی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، نبی دے صحابہ جڑے نے انہاں دی پیروی کرنی ہے، انہاں دے قدم دے اتے قدم رکھنا ہے، پیغمبر دے سیرت اور کردار صحابہ دا اپنانا ہے. فرمایا لوگو انہاں نے من اخلاقہم، فرمایا وسیرہم، انہاں دی سیرت اور کردار نو اپنانا ہے. کیوں؟ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَىٰ هُدًى الْمُسْتَقِيمِ، نبی دے صحابہ سارے ہی ہدایت تے نے اور سارے ہی صراط مستقیم تے نے. ہن ذرا غور کرو، یہ دو روایتاں میں تھانوں اس واسطے سنائیاں نے اپنے مضمون دی بنیاد بنن واسطے کہ پیغمبر نے فرمایا سجے کھبے کھاتے شیطان دے راہ نے، درمیان والی سیدھی جڑی لائن صراط مستقیم ہے. میرے صحابیوں اس رستے دی تساں اتباع کرنی ہے. اے جڑے سجے کھبے راہ نے نا، اے حنفی ہے، اے شافعی ہے، اے مالکی ہے، اے حنبلی ہے، اے قادری ہے، اے چشتی ہے، اے سول وردی ہے، اے بغیر وردی ہے، اے صابری ہے، یہ ساریاں نسبتاں پیغمبر دی ذات کو ہٹ کے نے. فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوهُ، انہاں راواں دی پیروی نہیں کرنی. میرے صحابہ تسا پیروی کرنی ہے جڑا درمیان چ سیدھا رستہ ہے جنوں میں صراط مستقیم کیا ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. آئیے ہن دلیل نمبر 1، پیغمبر دے صحابہ دا مسلک اور منہج اللہ دی ذات دے بارے چ کی سی. آج موجودہ دور چ عقیدہ وحدت الوجود ہے. انہاں دا عقیدہ ہے دنیا دی ہر چیز چ رب رہندا ہے. حتیٰ کہ ساڈے بریلوی بھائی دیوبندی بھائی ساڈے بھائی نے، انہاں نو بھی پوچھو وہ بھی آندے نے ہر چیز چ رب ہے. لیکن اہل حدیث دا منہج، نبی دے صحابہ دا عقیدہ اے وے کہ اللہ ذات دے اعتبار نہ عرش تے وے، سنن تے ویکھن دے اعتبار نہ تھوڑی شاہ رگ تو بھی نیڑے. اور یہ عقیدہ جڑا ہے نا وحدت الوجود دا عقیدہ ہے کہ دنیا دی ہر چیز چ رب رہندا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے العرش فوق الماء واللہ فوق العرش. دنیا دے لوگوں لا یخفى علیہ شیء من اعمالکم، کائنات دے لوگوں اللہ دا جیڑا عرش ہے وہ پانی دے اتے وے تے رب دی ذات جیڑی ہے اپنے عرش دے اتے وے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. ذات دے اعتبار نہ اللہ کتے وے؟ بولے نہیں ہے جی میرا کتے وے؟
یہ بہت بڑا غلط عقیدہ جے کہ ہر بندے دے وچ ہر چیز چ رب ہے. اس تو بڑا شرک کائنات چ ہے ہی کوئی نہیں. یہ دنیا دا پہلا شرک ہے کہ ہر وجود چ رب رہندا ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے اپنی لونڈی نو ماریا، ظلم کیتا، مسلم دی روایت ہے. تے لونڈی نو لے کے آئے نا، فرمایا کیوں مارے؟ اللہ رسول دا عقیدہ نبی علیہ السلام نے اوندیا سار اس لونڈی نو پوچھا این اللہ، اللہ کتھے وے؟ تے لونڈی آندی ہے اللہ دے رسول اللہ اپنے عرش تے وے. کتھے وے؟ اللہ عرش تے وے. علل عرش استوا، اپنے عرش تے مستوی ہے، اپنے عرش تے. ہن کس حالت چ وہ اسی نہیں جانتے. کئی مولوی صاحب کہندے نے اللہ اپنے عرش تے بیٹھا ہے، اللہ اپنے عرش تے ایسا. نا 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 نا، اللہ کس حالت دے اندر ہے ایدا علم سانو نہیں، لیکن وہ اپنے عرش تے مستوی ہے. وہ کس حالت سے اللہ ہی جانتا. لیکن صحابہ دا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش دے وے، لا یخفی علیہ شیء من اعمالکم، اللہ دے کولوں کوئی چیز مخفی نہیں. جیڑے تسی اعمال کر دے ہو، جیڑیاں نیکیاں کر دے ہو، جڑے گناہ کر دے ہو، ستویں عرش تو ویند ہے. اللہ دا دیکھنا لا محدود ہے، رب دا سننا لا محدود ہے، ساڈا دیکھنا محدود ہے. سانو نہیں پتا اے دیوار دے پرلے پاسے کی ہے. اللہ دا دیکھنا لا محدود ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے میرے سوال کر دینے میرے بندے، میرے بارے چ میرے محبوبہ کہہ دے میں بالکل قریب ہاں. اللہ کنا کو قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تھوڑی شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں. ہوں ایک بندہ آندا لو جی فلانے نو ملنا ہوئے تے ڈی سی دی لوڑ، کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تے پوڑی دی لوڑ. ہوں ایتھے آندا میں شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں. سنن تے ویکھن دے اعتبار نہ تھوڑی شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں، ذات دے اعتبار نہ اپنے عرش تے. حضرت زینب نبی علیہ السلام دی سیدہ زینب دے نال جدوں نکاح ہویا نا تے نبی پاک دیاں بیویاں چو بیوی سی تے فرماندیاں ہوندیاں سن بیویاں دوسریاں نو تہاڈا نکاح فرض تے ہویا ہے، میرا نکاح اللہ نے ستویں عرش تے کیتا ہے. سبحان اللہ. یہ دا مطلب ہے امہات المومنین دا بھی عقیدہ ہے کہ رب ذات دے اعتبار نہ کتے وے، اور اہل حدیث دا عقیدہ بھی ہے اللہ ذات دے اعتبار نہ کتے وے. بولیا جے نہ کتے پرچہ نہ ہو جائے، کتے وے؟ عرش تے. اس واسطے کہنا قال ما انا علیہ واصحابی. بولتے نہیں نہ گئے پہلا جمعہ، وہ بول دے نہیں ہیں. اہل حدیث دا عقیدہ دنیا دا پہلا اہل حدیث میرا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آئیے آئیے میرے ابو بکر دا عقیدہ بھی ہے اللہ عرش تے وے. عمر دا عقیدہ بھی ہے اللہ ذات دے اعتبار نہ عرش تے وے. میرے عثمان و علی دا عقیدہ ہے کہ اللہ ذات دے اعتبار نہ عرش تے وے. 1,44,000 صحابیاں دا عقیدہ ہے اللہ ذات دے اعتبار نہ عرش تے وے. آج دے دور دے وہابیاں دا عقیدہ بھی ہے اللہ ذات دے اعتبار نہ عرش تے وے. پھر مینوں کہن دے کلہم فی النار، سارے جہنم چ جان گے الا ملت واحدہ، ایک کوئی جنتی ہوئے گا. قالوا من ہی یا رسول اللہ، اللہ دے رسول جڑا ایک جنتی ہو کی ہے او دیاں نشانیاں کی نے؟ فرمایا قال ما انا علیہ واصحابی.
آئیے اگے چلا، پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، ماشاءاللہ نبی پاک دی قبر پاک نالو اچھی قبر کائنات کسے دی ہے؟ بولیے نہیں۔ نبی دی ذات نالو اچھی ذات کسے دی ہے؟ نہیں۔ آقا دی قبر پاک مدینے چ موجود ہے، کسے صحابی نے نبی دی قبر دا طواف کیتا ہے دا نام لو، کسے صحابی نے نبی دی قبر تے اچھاڑا پایا ہے دا نام لو، کسے صحابی نے پیغمبر دی قبر نو غسل دیتا ہے دا نام لو، کسے صحابی نے نبی دی قبر تے سجدہ کیتا ہے دا نام لو۔ آخر ایڈی بڑی جماعت 1.5 لاکھ صحابہ نے تے قبر بھی ہو جدے نالو اونچی قبر کائنات ہے ہی کوئی، بولیے۔ بلکہ صحابان کے کہنے لگے اللہ رسول فلانے ملک چ گئے ہیں، اتھوں دے لوگ اپنے بادشاہاں نو سجدہ کردے سن، اجازت دیو اسی تھانوں سجدہ کریے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے اگر میں سجدہ کرن دی اجازت دیندا تے عورت نو کہندا اپنے خامد نو سجدہ کر، لہذا میں سجدے دی اجازت نہیں دیندا، احترام سمجھ کے سجدہ کرنا حرام ہے، عبادت سمجھ کے سجدہ کرنا شرک ہے۔ سجدے دیاں دو قسم ہیں، ایک احترام ایک عبادت۔ جڑا مزارہ تے سجدے کیتے جاندے نے عبادت سمجھ کے ہوندے نے، عبادت سمجھ کے۔ تیرنا تے ہد ہد پرندہ ہی چنگا ہے، جن نے کیا سی نبی سلیمان نے پوچھا سجدہ کنوں کرنا چاہیے، ہد ہد آندا ہے اللہ یسجدوا للہ۔ یہ ہد ہد ایڈی گشری والا ہے تے اے دے چ بڑی غیرت جے خدا دی قسمیں نو اللہ دی ذات نال شرک وارا نہیں چاہندی۔ ایڈے ایڈے بڑے مولویاں دے سر نے 20 کلو دیاں پگاں نے تے لوکاں نو شرک والے پاسے لایا۔ ظالمو قیامت نو رب نو جواب کی دینا؟ نبی دے کسے صحابی نے آمینہ دے لال دی قبر پاک تے سجدہ کیتا نہیں، طواف نہیں کیتا، غسل نہیں دیتا، اچھاڑے نہیں پائے۔ پھر مینوں کہن دے ما انا علیہ و اصحابی، وہ کیڑی جماعت ہے یار اس دور چ جڑی پکی قبر نو بھی گناہ سمجھدی ہے بنانا؟ بولو وہ بولو تے صحیح یار۔ اہل حدیث جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے علی، جی جی اللہ دے رسول، فرمایا کوئی بھی پکی قبر نظر آئے وہ قبر تو مٹا دینی ہے، ٹھا دینی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی دے اندر میرے پیغمبر نے ڈیوٹی لگا دیتی ہے، علی ایک پل اس تو اتے قبر نظر آئے انہوں برابر کر دینا۔ میرے پیغمبر دی قبر پاک کچی ہے، آپ دی لحد بنائی گئی، لحد دے اندر جگاں دے پیر دی میت پاک نو رکھیا گیا، کچیاں اٹھاں اتے جوڑیاں گئیاں، کچی قبر بنائی گئی۔ نور الدین زنگی دے دور دے اندر جدوں کوئی یہودی جڑے سن تھلیوں دی سرنگ بناندے آمینہ دے لال تے جسم پاک نو کڈن دی کوشش کی تھی تو نور الدین زنگی نے ادو پھر لویا پنگلا کے دوالے جڑی دیوار جڑی لوہے دی بنوائی تاکہ پیغمبر دے وجود پاک نو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، نبی دے وزراء نو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ میرے پیغمبر دی قبر اندر کچی ہے، ابو بکر عمر دیاں قبراں بھی کچیاں نے۔ کسے صحابی نے پکی قبر نہیں بنائی، اگر بنائیے تو گناہ پیش کرو۔ ایویں مسلک اہل حدیث دی حقانیت میں بیان نہیں کرتا، دنیا دی کوئی ایک بات لائیے جڑی صحابہ دے منہج کے خلاف اہل حدیث دی ہوئے، بولیے
وہ سمجھ آ رہی جی؟ کوئی نہ چپ کر کے گوڈے چھڑ دیو. پیغمبر تے کسے صحابی نے پکی قبر بنائی؟ پکیاں قبراں صحابہ نے ٹھائیاں نے بنائیاں. ایک بلی سے ایک گج تو اونچی قبر نہیں بنائی. آئیے میں آگے چلنا. میرے پیغمبر تے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کہہ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. آئیے ذرا غور کیجئے. آج بھی حنفی حضرات جڑے نے بیبیاں نو مسجد دے اندر آن تو منع کر دے نے. آندے نے مسیتے بی بی نہ آئے. بازار ٹر جے ٹھیٹھڑا چ ٹر جے بول دے نہیں سیل میں آج ٹر جے آوارہ گردی دے بازار چ چلی جائے پر مسیتے نہ آئے. دنیا دا کوئی صحابی ایسا وکھاؤ جن نے عورتوں نو مسجد چاؤں تو روکیا. یہ بہت بڑی بات ہے. آج بھی مسجد نبوی چ اللہ تھانوں لے جائے. آمین نہ آکھیا جی. اللہ حرم پاک مکے چ بھی تھانوں لے جائے. آج بھی بیبیاں اتنے نماز پڑھنا ہوندیاں نے کہ نہیں؟ 18 دیاں ڈاراں آ رہی نے بولتے نہیں. اے عقیدہ 1,44,000 صحابیاں دا بھی اللہ دیاں بندیاں نو مسجد دے اندر آن تو نہ روکو. تے آج کی ہے؟ آج روکیا جاندہ ہے. کسے صحابی نے بیبیاں نو روکیا نہیں مسجد دے اندر آن تو. حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے صبح دی نماز اسی پڑھنے واسطے مسجد نبوی دے اندر جدو جاندیاں تے اپنے پورے جسم نو چادراں نہ لپیٹیا ہوندا. اللہ اماں جی دا عقیدہ ہے. آئیے میں آگے چلنا. صحیح البخاری ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابہ جراباں تے مسح کردے سن. جراباں تے مسح بولو بولو جراباں تے مسح کردے سن پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. آئیے کون کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت برا بن اعظم، حضرت عقبہ بن عمر، حضرت سہل بن سعد، حضرت ابو امامہ. یہ میں 5-6 صحابہ دا ذکر کیتا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر صحیح حدیث موجود نے. پیغمبر دے صحابہ وضو کرن تو بعد اپنے پیراں تے مسح جراباں تے مسح کر دے سن. دنیا دا کوئی حنفی جراباں تے مسح نہیں کردا بلکہ جراباں اتار کے وضو کردا ہے. جیڑا مسلک اہل حدیث دا ہے وہی مسلک میرے ابو بکر صدیق دا ہے. جراباں تے مسح کون کردا ہے؟ بولیا جنا ہر صحابی جراباں تے مسح کردا ہے. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے باب المسح علی الجوربین مسح کرنا باب مسح کرندا جوربین جراباں دے. محدثین نے باب بنے نے حدیث دے بار. اگے آئیے نماز جنازہ دے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنے ہاں. صحابہ بھی پڑھ دے سن بول دے نہیں. صحابہ نہیں سن پڑھ دے. ہن کی آندے نے مر گیا مردود نہ فاتحہ درود آندے کنوں نے سانو. بھئی دنیا دا کوئی اہل حدیث تے لیاؤ جڑا نماز جنازہ چ فاتحہ نہ پڑھدا. فاتحہ تسی آپ نہیں پڑھدے درود بھی اصل نہیں پڑھدے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و جل ثناؤک. یہ جنازے دے شروع چ پڑھیا جاندا ہے. کوئی دنیا دا ایک صحابی پیش کرو جنہیں شروع جنازے دے شروع چ کلمات پڑھے ہوں. وَجَلَّ ثَنَاؤُکَ دے الفاظ دنیا دی کسے حدیث کے اندر موجود نہیں. اور ویسے بھی آج گل سن لو دھیان نال جنازے دے شروع دے اندر سبحانک اللہ پڑھنا ہے ہی کوئی نہیں. ڈائریکٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف
رحمت اللہ علیہ تابعی نے روایت کر دینے صلیت خلف ابن عباس علی جنازۃ فقرأ بفاتحۃ الکتاب، آندے عبداللہ بن عباس کے پیچھے تابعی نے میں جنازہ پڑھیا ہے، عبداللہ بن عباس نے جنازے چ سورۃ فاتحہ پڑھی ہے۔ تے ہن کی آندے نے میں کیا سی جنازے چ فاتحہ بھی پڑھنے ہاں، تو انا فاتحہ نہ درود مر گیا مردود، تو اپنا پا کرنا، تو انا سنا واسطے اللہ 4 تکبیر فرض کفایا پیچھے امام دے، سنا واسطے اللہ دے، درود واسطے نبی دے، دعا واسطے حاضر جیوندے دے۔ آندا ہے نہیں جی نہیں میت آکھو، میں کہ نہیں جیوندا انہیں جمعرا نو پھیرا نہیں مارنا، کیوں آفضل؟ اللہ اکبر کبیرہ، میں کیا حاضر میت آنا فاتحہ کدھر گئی؟ بولو تو صحیح یار، کی ہویا فاتحہ کدھر گئی؟ میں پچھلے جمعے کیا سی لوگو، اے قرآن میرے ہاتھ چے، جس نماز کی سورۃ فاتحہ نہیں وہ نماز دی رب نو لوڑ ہی کوئی نہیں۔ میں پچھلے جمعے کیا ہے، لیکن پیغمبر دا ایک صحابی لائیے جن نے نماز سورۃ فاتحہ نہ پڑھی ہو، نماز جنازہ چ نہ پڑھی ہوئے۔ اہل حدیث بھی نماز جنازہ دے اندر سورۃ فاتحہ نو فرض سمجھدا ہے۔ کہ تہاڈا کی عقیدہ ہے جن نے نماز سورۃ فاتحہ پڑھی ہو تے منہ چ اگ ہے کہ نہیں؟ ہو بولو تے صحیح، حوالے دا ذمہ دار میں ہاں۔ حنفی بھائیاں دا عقیدہ ہے کہ جڑا نماز سورۃ فاتحہ پڑھدا او دے منہ چ اگ ہے۔ تے میں کیا قرآن نبی علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب بلکہ بأم القرآن، پورے قرآن دی ماں نبی علیہ السلام نے سورۃ فاتحہ نو آکھیا ہے، تے ماں دے وچوں اولاد جنم لیندی ہے، پورا قرآن بنیا تے سورۃ فاتحہ جو بنیا۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ جنازے دے اندر بھی سورۃ فاتحہ پڑھ دے۔ آئیے میں آگے چلنا، آؤ ذرا غور کرنا۔ حضرت تابی مشہور تابی گزرے نے، وہ بیان کر دے نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نافع، حضرت نافع تابی نے آندے نے کننا کان یرفع یدیہ فی کل تکبیرۃ علی الجنازہ، حضرت عبداللہ بن عمر دے پیچھے میں جنازہ پڑھیا، ہر تکبیر نہ اللہ اکبر، دوجی تکبیر نہ اللہ اکبر، تیجی تکبیر نہ اللہ اکبر، چوتھی تکبیر نہ اللہ اکبر۔ پیغمبر دے صحابہ جنازہ پڑھ دیاں ہر تکبیر تے اپنے ہتھاں نو کی کر دے سن؟ بولو، دنیا دا کوئی حنفی لیاؤ جڑا جنازے چ اپنے ہتھاں نو بلند کردا ہو، بولیے۔ جیڑا منہج پیغمبر دے صحابیاں دے او عقیدہ اج دے وہابیاں۔ میں بات ممبر تے چڑھ کے کہہ رہا تے ایویں میں سنی سنائی گل نہیں کردا۔ اگے آئیے، اس تو اگے چلا، مسئلہ تراویح آ گیا۔ تراویح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے دور دے اندر حضرت ابی بن کعب، سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہما، پیغمبر دے دو صحابی نے، میرے عمر نے انہاں نو حکم دیتا ہے کہ تسی انہاں نو کنیاں رکھتا پڑھانیاں نے 11 رکھتا۔ تے آئیے صائف بن یزید نبی دے صحابی روایت کردے نے کننا نقوم فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بہدہ عشرہ رکعتن، حضرت عمر دے دور دے اندر 11 رکعتاں نماز پڑھ دے رہے تراویحاں دی۔ تے جڑے 11 رکعتاں اس دور چ پڑھدے نے انہاں دا مسلک نبی دے صحابہ والا۔ ہن کون پڑھدا 11 رکعتاں؟ بولو تے صحیح آ۔
اور اگلی بات سنو نال میں بھی کہہ دیا، ٹائم جمعے دا جو کہ تھوڑا ہوندا ہے، اے قرآن میرے ہاتھ سے وضو کر کے مسجد وڑ کے قرآن پڑھ کے کہہ رہا صحیح سند دے نال 20 رکعت نماز دا حدیث چ وجود ہی کو نہیں۔ گل دی سمجھ آ رہی جی کوئی نہ؟ صحیح سند دے نال اے جڑیاں 20 رکعتاں آندے نے نا مکے چ پڑھیاں جاندیاں نے، مدینے چ پڑھیاں جاندیاں نے، میاں صاحب ادھر دھیان میرے حل کرو، مکے چ پڑھیاں جاندیاں نے، مدینے چ پڑھیاں جاندیاں آندے نے نا۔ تے میں کہا مکے تے امام رفع الیدین بھی کردا ہے، مکے چ ہاتھ سینے تے بھی بند ہے، مکے چ پیراں نال پیر بھی ملاندے نے، بولدے نہیں۔ کوئی مکے دا امام وکھا دیو قبر پرست ہوئے، کوئی مکے دا امام وکھا دیو کہ مزار دا یعنی کہ مجاور ہوئے، وہ مکے حرمین دا امام وکھاؤ جنہیں کل سادہ چالیہ کیتا ہوئے۔ میں کیا آمین تو بھی اچھی کہے، ہاتھ سینے تے بن، پیرہ نہ پیر ملا، فاتحہ خلف الامام پڑھ، پھر تراویح دی گل بھی کر لیں گے۔ لیکن مسئلہ ہے کہ ایک امام 10 پڑھا کے چلا جاتا ہے۔ میرے کو حضرت عبد الرحمن السدیس، حضرت معیقلی اور حضرت خالد جڑے سارے پاکستان کے اندر امام حرم آئے سن، سب دے فتویٰ جات میرے کو موجود نے۔ ہر امام جڑا 11 رکعت دا قائل ہے، اور حرم تو علاوہ مکے دیا جنیاں مسیتاں نے ساریاں مسیتاں 11 رکعتاں پڑھائیاں جاندیاں۔ یعنی حرم تو حرم دے اندر سارے رات لوگ ہوندے نے، قافلیاں دے قافلے، اس واسطے اوتھے 20 رکعت نماز ہوندی ہے، 10 پڑھا کے ایک امام چلا جاندا، کئی لوگ 10 پڑھ کے نکل جاندے۔ آئیے پیغمبر دے کسے صحابی نے 20 رکعت نماز پڑھی؟ بولیے نہیں۔ اگے آئیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے رکوع سجود صحیح طریقے نہ کسے صحابی نے ما صلیت ولو مت علی غیر الفطرۃ فطرۃ التی فطر اللہ محمدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حذیفہ دے سامنے ایک بندے نے نماز پڑھی، انہیں ایڈی کالی نماز پڑھی جویں حنفی پڑھدے نے، تھا سجدے تے سجدہ، رکوع تو سیدھا بھی نہیں ہوندا، اللہ اکبر ربنا ولک الحمد نہیں پڑھدا۔ تے حضرت حذیفہ آندے نے او ظالما یہ نماز ایویں دی کدوں نہیں پڑھنا ہے؟ آندا 40 سال ہو گئے نے۔ فرمایا 40 سالاں تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی، اگر تو اس فطرت دے اوتے مر جائے تو نبی دے دین تے نہیں مرے گا۔ تو یہ نماز کالی کالی پڑھنا ہے، رکوع سجود بھی چنگی طرح نہیں کردا۔ ویندے نہیں بندے کئی نماز نو گیڑا دین آوندے نے، وہ آندے نے اللہ اوتے بیٹھا وہ پھڑی جاندا ہے، تھلیوں پھڑائی جانے، بول دے نے۔ رکوع سجود اطمینان اور تسلی نہ کرنا چاہیے۔ صحابی کہندے نے تو نماز نہیں پڑھی، اگر تو مر جاندا اس فطرت تے اللہ تعالیٰ نے تینوں محمد دی فطرت تے نہیں ہی اٹھانا، نبی دے دین تے نہیں سی اٹھانا۔ صحابہ نماز پڑھ دے نے تسلی نہ۔ اج بھی جا کے نماز پڑھو حرم چ، مدینے دی پڑھو، مدینے دا امام کنی تسلی نہ نماز پڑھاندا، بولو تے صحیح آ۔ مکے کی کنی تسلی نہ نماز ہوندی، بولے جی نا۔ اگے آئیے ایک اور مسئلہ میں بیان کرا۔ نماز کے اندر نماز ہو رہی ہے، ایک بندہ پیچھے ہوتا ہے السلام علیکم، نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ اے ہاتھ میں چوک کے نا وہ اسلام کا جواب دیا۔ ہوں آیا کہ یہ قائل پیغمبر دے صحابہ بھی ہے سن، پوچھ لینے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے نے پہ، تے آدمی نے پچھو آن کے کیا السلام علیکم، تے حضرت عبداللہ بن عمر اذا سلم علی احدکم وہو یصلی فلا یتکلم ولکن یشیر بیدہ۔ نماز پڑھدیاں عبداللہ بن عمر حضرت عمر دے بیٹے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھدیاں منہ جو جواب نہیں دیتا، زبان جو جواب نہیں دیتا، فرمایا وَلَٰكِن يُشِيرُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، ایسرا ہاتھ چکیا ہے
تے سلام دا جواب دیتا ہے جاؤ پوری کائنات دی حنفیت نو چھان لو. حنفی اس بات تے قائل نہیں، وہ دے نماز پڑھدے پہلے نمبر تے سلام نہیں لینی چاہیے. اگر سلام لے لئیے نماز دی حالت چ جواب دینا ہی نہیں چاہیے. میں کیا تیری کیڑی کیڑی گل میں پیش کراں جڑی حدیث دے خلاف نہ ہو. بول دے کوئی ایک گل لینا ہی لگیاں پئیاں. آقا فرماندے نے نبینا آدمی جماعت کروا سکتا ہے، نبینا آدمی جماعت کروا سکتا ہے، نبینا آدمی اذان کہہ سکتا ہے. فقہ چ لکھا نبینا آدمی نماز نہیں پڑھا سکتا. تو میں کیا صحابہ دا عقیدہ کی ہے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں آقا مدینے چو جاندے کسے جنگ واسطے باہر نکلدے فرمایا عبداللہ تو اذان بھی کہنی ہے نماز بھی پڑھانی ہے، اگر جمعہ آ جائے جمعہ دا خطبہ بھی دینا ہے. میں کیا صحابہ دا عقیدہ ہے کہ نبینا آدمی جماعت یہ بھابیاں دا عقیدہ نہیں. وہ بولو تو صحیح ہے ساڈا بھی عقیدہ ہے. کون آندا ساڈا عقیدہ نہیں؟ ساڈا بھی عقیدہ. ساڈے کئی نبینے امام نے، مولانا اکبر اسد صاحب ساری جماعت دے بہت بڑے خطیب نے، بخاری دے حافظ نے، مشکات دے حافظ نے، قرآن دے بھی حافظ نے، جمعہ بھی پڑھاندے نے، نماز بھی کراندے نے. ایتھے آئے سن انہوں نے جمعہ پڑھایا ہے، نماز بھی پڑھائی. وہ بول دے نہیں اکھاں تو نبی نے، لیکن اللہ دا فضل و دی قدرت ویکھو ہن انہاں دا آپریشن ہویا ہے ککھ دا اللہ نے بینائی عطا کر دی تھی. اللہ تعالیٰ انہاں دی جوانی علم و عمل چلا برکت عطا فرمائے. آئیے ذرا غور کیجئے دنیا دے لوگوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیے ذرا غور کیجئے نا، نبی دے صحافی نے جڑے ایک وتر پڑھتے سن، ایک وتر بڑی وڈی گل لگا کر توجہ میرے وال. پیغمبر دے صحابہ حضرت سعد بن ابی وقاص ایک صحابی نے جڑے ایک رکعت نماز پڑھتے سن. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وتر پڑھتے سن. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وتر پڑھتے سن. صحیح بخاری ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث نمبر لوگو 3764 ہے. حضرت عثمان سنن الکبریٰ للبہقی ہے. حضرت عثمان ایک وتر پڑھتے سن. حضرت سعد بن ابی وقاص ایک وتر پڑھتے سن. اج دے دور چلے حدیث ایک وتر پڑھتے نے، حنفی مر جائے گا ایک وتر نہیں پڑھے گا. بول دے بابا جی ایک حوالہ نوٹ کرو لگا دے، فیض الباری بخاری کی شرح. یہ لکھن والے کون نے؟ مولانا انور شاہ کاشمیری دیوبندی. وہ پتہ کی لکھتے ہیں آپ جی؟ وہ آتے ہیں پوری زندگی میں ایک وتر والی حدیث کا رد کرتا رہا کہ میں ایک وتر والی حدیث کا رد کرا، لیکن میں ایک وتر والی حدیث کا رد نہیں کر سکیا. پوری زندگی. اور کوئی دنیا دا حنفی لیاؤ جڑا ایک وتر پڑھے سوائے اہل حدیث. کیونکہ صحابی بھی پڑھتے سن، اچھی بولو وہابی بھی ہاں پڑھیا کرو. عشاء دی نماز وہابی بڑی مختصر پڑھتے ہیں، 4 فرض 2 سنتا ایک وتر. دیکھو کیڈی مختصر. وہ بولتے نہیں وہ 17 پڑھتے ہیں، جوں پڑھتے ہیں جوں پڑھتے ہیں. اہی مہا 7 پڑھنے وہ 17 ہی پڑھ چھوڑتے ہیں. اب نہیں رمضان دے وچ ساڈیاں 8 دی مکدیاں سائی علی 20 پکا کے گھر بیٹھے. وہ بولتے نہیں اتنے یا لمون تا لمون نٹ کے اتنے تو آیا ہی وہ مولوی تراویاں پڑھا دیا. میرا خیال کہنا انہیں کوئی 1 منٹ دے وچ انہیں 2 پڑھا کے پڑھا ماریاں نے. ایڈی کالی جی وہ ڈونکی پمپ نہیں دیا ہوتا پانی سٹن. نماز کا بھی مزاق. بعد چ اس مولوی کا مقدمہ بھی ہوا اللہ دی ذات کا اتنا مزاق.
اللہ اللہ اللہ. آئیے ذرا غور کیجئے، میں ایک اور تھانوں بیان سناواں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے الوتر حق فمن احب ان یوتر بخمس رکعات فلیفعل من احب ان یوتر بثلاث فلیفعل من احب ان یوتر واحدا فلیفعل. حضرت ابو ایوب انصاری آندے نے جدا دل کردا او 5 رکعت وتر پڑھے، جدا دل کردا 3 رکعت پڑھے. لیکن ایک گل سنیا جی، وتر دا معنی کلا ہی ہے، اللہ وتر و یحب الوتر، اللہ خود بھی وتر ہے، وتر نو پسند کردا ہے. اصل چ 5 وتر پڑھو گے 4 نفل نے، وتر ایک ہی ہے. 3 وتر پڑھو گے وتر ایک کے 2 نفل نے. وتر جیڑا پہلی رکعت اٹھنا، دوسری رکعت تے اٹھنا، تیسری چ بہنا، ایک طریقہ ہے. افضل طریقہ ہے کہ 2 پڑھ کے سلام پھرو، وتر کلا ہی پڑھو، یہ افضل طریقہ ہے. جلدی سمجھ آ رہی؟ دوسرا رکوع تو بعد جڑا چک کے دعا کرنے وتر دے اندر، ایک کتے حدیث نہیں آندا ہاتھ چکن والا ذکر، لیکن قنوت نازلہ نبی پاک نے کیتی ہے ہاتھ چک کے. یہ دعائے قنوت ہے، یہ تو استدلال کیتا ہے محدثین نے وتراں دی دعا بھی ہاتھ چک کے کیتی جائے تو کوئی حرج نہیں. لیکن رکوع تو پہلے ہاتھ بننے نے، سورۃ فاتحہ قل ہو اللہ پڑھ کے اس تو بعد نال ہی وتراں دی دعا پڑھ لو، پھر سجدے جاؤ. رکوع تو پہلے دیاں حدیثاں زیادہ نے، تے رکوع تو بعد دیاں تھوڑیاں جیاں گھٹ نے. بہرحال وتر ایک ہی ہے، بھاویں کو 3 پڑھے بھاویں کو 5 پڑھے. اگے آئیے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ، آئیے ذرا غور نہ مسئلہ سن دے جائیے. حضرت نافع رحمت اللہ علیہ آندے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے پیچھے میں عید الفطر دی نماز پڑھی، پھر حضرت عبداللہ بن عباس دے پیچھے پڑھی. حضرت ابو ہریرہ نے عید الفطر دی نماز پڑھائی. توجہ میرے وال. پہلی رکعت دے اندر تکبیر اولا تو علاوہ کنیاں تکبیراں پڑھیاں؟ 7. کنیاں؟ تے دوجی رکعت دے اندر تکبیر اولا تو علاوہ کنیاں پڑھیاں؟ 5. کنیاں ہو گئیاں؟ 12. حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی 12 پڑھیاں، حضرت ابو ہریرہ نے بھی 12 پڑھیاں، حضرت نافع تابعین کبائر کنے 100 صحابہ نہ انہاں دی ملاقات ثابت ہے. حضرت نافع آندے نے ابو ہریرہ نے 2 رکعت 12 تکبیراں. کوئی دنیا دا حنفی لیاؤ جڑا نماز عید دے اندر 12 تکبیراں کہندا ہوئے میں اج تو بعد سٹیج اور مصلی تے چلنا چھڑ دیاں. جاؤ کوئی دنیا دا حنفی پیش کرو جڑا نماز عید دے اندر 2 رکعت 12 تکبیراں پڑھے. وہ کنیاں پڑھدے نے؟ 6. انہوں نے پوچھو کتوں لیا؟ امام دا قول ہے، ساڈے امام ابو حنیفہ دا فتوی ہے. لیکن 12 نبی تو بھی ثابت نے اور صحابہ تو بھی ثابت. 12 تکبیراں کون پڑھتا ہے؟ نہ بولے آج. ادو صحابی پڑھتے سن، اج ما انا علیہ و اصحابی. بہت علمی جمعہ میں تھانوں اج دے رہے ہیں. ایک مسئلہ اپنی پھٹی تے نوٹ کر کے کرو. اور کسی حنفی عالم دین نو جا کے پوچھیا جے اج پسنوری صاحب نے مسائل کیتے نے، یہ مسائل تھوڑے صحابہ نہ ملتے نے؟ اگے آئیے، بارش ہو جائے تے بارش کے اندر 2 نمازاں جمع کرنیاں جائز نے. بول دے نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے موطا امام مالک آندے نے بارش کے اندر 2 نمازاں جمع کر دے سن. بارش ہو رہی ہے، باہر چکڑ ہے یا موسم خراب ہے، مغرب نہ عشاء پڑھا دے سن. دنیا دا کوئی حنفی مولوی لیا ہو جڑا اگے نماز دے مغرب تے عشاء دونوں جائز. کوئی حنفی مولوی پیش کرو. بول دے نہیں یار. کوئی ہے دلیا آدھے جائز ہی نہیں، سفر سے بھی نہیں جائز.
سفر دے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر دے نال اثر تے مغرب دے نال عشاء دوویں نمازاں جمع کر دے سن. حنفی مر جائے گا سفر چ بھی جمع نہیں کرے گا. منو 10 صحابیاں دا عقیدہ کنہ دے کول ہے؟ وہ بولتے صحیح. ساڈا تے اگے بھی عشاء دا ٹائم ہونا ہوئے تے پھر بھی مغرب نال عشاء پڑھ سکتے ہیں. کیوں مردا دسدا نہیں یہ 24 گھنٹے ہی 2 جمع کرتا ہے. آندا ویلے دا بھار لاؤ. بول دے نبی دے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت سعد بن ابی وقاص جمع بین الصلاتین فی السفر دے قائل سن. آئیے آلے تقلید جڑے مقلد نے وہ مر جان گے زور نہ اثر جمع نہیں کرن گے مغرب نہ عشاء جمع نہیں کرن گے. پاویں کیویں دا بھی موسم بارش ہون ڈئی ہے لیکن بارش کے دوران بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مؤذن کہے الا صلو فی الرحال، لوگو خبردار مسجد جاؤں دی ضرورت نہیں، اپنے کراچی نماز پڑھ لو. اگے آئیے اب پگڑی تے مشا. نبی دے صحابی حضرت انس بن مالک ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہما ابن ابی شیبہ مصنف ابن ابی شیبہ دی روایت سند بھی ٹھیک ہے. پیغمبر دے دوویں صحابی دوواں دا ہور بھی کردے ہون گے انہاں دا بھی ذکر مصنف پڑھو نا. مصنف ابن ابی شیبہ حدیث دی کتاب ہے، انہاں دی پوری ترتیب ہے. نبی دے دوویں صحابہ پگڑی تے مسا کردے سن. اہل حدیث بھی پگڑی تے مسا کرنا. حنفی مر جائے گا پگڑی تے مسا نہیں کرے گا. وہ جراباں تے نہیں کردا، انہیں پگڑی تے کتھوں کرنا؟ بول دے نہیں. اونٹ دا گوشت کھا لئیے. حضرت جابر بن سمران دے نے اونٹ دا گوشت کھان تو بعد اسی وضو کرنے سا. کی کرنے سا؟ وضو کرنے سا. اللہ اکبر کبیرہ. تے جڑے آلے تقلید نے آندے نے اونٹ دا گوشت کھان تو بعد وضو دی ضرورت ہی نہیں. پیغمبر دے حدیث بھی موجود ہے جے تساں وضو کیتا ہے اونٹ دا گوشت کھا لیا او دے اندر تھندا زیادہ ہوندا ہے. اونٹ دا گوشت کھان تو بعد وضو دوبارہ کرو. نبی دی حدیث تے پیغمبر دے صحابہ بھی حضرت جابر بن سمرہ حضرت عبداللہ بن عمر سارے نبی دے صحابہ قائل نے فائل بھی نے یہ کام کرن دے کہ جدوں اونٹ دا گوشت کھانا ہے بعد چ وضو کرنا ہے کیونکہ پیغمبر دی حدیث ہے. صحابہ بھی اینو حلال سمجھدے سن لیکن حنفی مر جائے گا یہ گل نہیں کہے گا وضو دا اونٹ دا گوشت کھا کے وضو کرو. کیوں؟ ساڈے امام دا فتویٰ نہیں. ساڈے امام دا فتویٰ. آئیے ذرا غور کیجئے. نماز دے اندر ایک بندہ ہسیا اچھی اچھی تے حدیث آندی او دا وضو نہیں ٹوٹیا. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری دے نزدیک نماز دے اندر ہنسی آ گئی ہنسی آ گئی او دا وضو نہیں ٹوٹیا. تے حنفی بھی آندے نے او دا وضو ٹوٹ گیا. میں کہا جتھے ٹوٹدا ہی اوتھے آنا نہیں ٹوٹیا. آندا کہ بندے نو ہوا آئی ہے یور لا کے مارو وضو ٹوٹدا ہی نہیں. تے جے ہنسی آ جائے پھر ٹوٹ گیا. حسن دا وضو ٹوٹ گیا تے ہوا خارج ہونا وضو نہیں ٹوٹیا. میں مولوی تیری سمجھدانی تو ہی صدقے جا کیونکہ قسم چکی ہے نا حدیث کی مخالفت ہی کرنی ہے. اگے آئیے جگاں دے پیر دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نابالغ بچے دی امامت جڑی ہے اے جائز ہے. نبی دے صحابی حضرت عمر بن سلمہ صحابی نے انہاں دی عمر 6-7 سال دی ہے تے ایک قافلہ آندا ہے آن کے آندا جی اسی کلمہ پڑھنا چاہنے ہیں. اے حضرت نبی علیہ السلام نے پورے قافلے نو کلمہ پڑھایا ہے تے آقا فرماندے نے قرآن بھی آندا جے کہ نہیں؟ اللہ رسول نہیں. اے عمر بن سلمہ نبی دے صحابی نے انہاں دی عمر سی 6 یا 7 سال.
یہ اگے ہو گئے نا آندے اللہ رسول سورۃ قضا و قضا و قضا منو فلاں فلاں سورت یاد. اچھا تو کیویں یاد کی تھی؟ آندا اللہ رسول ساڈا نا فلانے جگہ دے گھر ہے اوتھوں دی قافلے لنگدے سن تے اسی انہاں نوں ٹھہرانے ساں تے نالے میں انہاں دی خدمت کرنا ہاں انہاں کو قرآن سن سن کے یاد کر لیا. فرمایا تو اج تو بعد انہاں دا امام ہے اے جڑے بڈھیاں چٹے والا والے صحابی نے تیرے مقتدی نے. 6-7 سال دا بچہ عمر بن سلمہ نبی نے مصلی کا امام مقرر کیتا ہے. جاؤ حنفی بھائیاں کو جا کے پوچھو بچہ امامت کروا سکتا ہے؟ آندے نہیں. کیوں؟ میرا امام دا فتوی ہے. میں کہا تو ایک امام دی گل کرنا میں امامہ دے امام دی گل پیا کر. میں امامہ دے امام دی بات میں تیرے امامہ نو اپنے پیغمبر دی جُتی دی خاک تو قربان کر دیا حق پھر بھی ادا نہیں. میں کہا جاؤ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے اقوال پڑھو. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نبی دی حدیث دے مقابلے میری بات آ جائے میری بات نو دیوار نہ مار دیو نبی دی حدیث تے عمل کر. انہاں دے شاگرد نے امام ابو یوسف حضرت امام ابو حنیفہ دی ہر گل لیندے. امام صاحب فرمان لگے ابو یوسف کی کرنا ہے؟ اے جی تھوڑی ہر گل لکھنا. فرمان لگے میری ہر گل نہ لکھیا کر میری زبان چو گل غلط بھی ہو سکتی. ہائے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نبی دی ہر گل انہاں لکھنا بند. صحابہ کہندے نے یار بعد ویلے آقا غصے چ ہوندے نے کوئی ایسی گل لکھ لو تو ہر گل ہی نہیں جان لکھنا بند کر دتا. آقا فرماندے نے عمر لکھدا نہیں. عبداللہ بن عمر نو کیا لکھ دے نہیں. ایسے صحابہ نے کیا سی نبی پاک بعد ویلے غصے چ ہوندے نے تے ہر گل نہ لکھیا کر. آقا کی فرماندے نے عبداللہ میں غصے چ ہوواں غمی چ ہوواں پریشانی چ ہوواں الا ما نقول وهو الحق. محمد جس حالت بھی ہوئے محمد کی زبان جو نکلتا ہے وہ حق کے سچ سے پاک کے لا شک کے. آسان تو اس نبی کا کلمہ پڑھے جدی زبان چو کبھی غلط بات. 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی. نبی جدوں بھی بولے رب دا قرآن بات. ہاں 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی. میرا پیر جدوں ساڈا پیر جدوں بھی بولے توحید تے موتی رولے. گل سونا گل ادوں سی کردا جدو ہوندا سی حکم الہی. اینا سارے امام بولن انہاں دی زبان چوں نکلن والی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے لیکن پوری کائنات کے امامہ دا امام بولے وہ دی زبان چوں ہر بات صحیح ہو سکتی ہے غلط نہیں ہو سکتی. کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا نبی اللہ دی وحی تے دی اجازت تو بغیر بولتا ہی نہیں. یہ نبی دا خاص ہے. آؤ میں آخری بات کراں تے اپنی بات نو مکاواں. لوگو کائنات دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ جدو نماز پڑھ دے سن کندھے نہ کندھا ملاندے سن. کندھے نہ وکان احدنا نبی علیہ السلام دے صحابہ اس طرح آپس کھڑے کھڑے ایک اٹھے نہیں. نبی علیہ السلام فرماندے سووا صفوفکم قدموا صفوفکم. کندھے نہ کندھا ملان اور ٹخنے نہ ٹخنا ملان دیاں 28 حدیثاں نے ساری صحیح ہیں. کوئی سیاسی ایسا لے آؤ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو صفا سیدھی ہونا ہے ہاتھ چھڑی پھڑی ہوتی جڑا نال ہی میرا پچھوں مار دے گٹھیا. نبی علیہ السلام
فرماندے کندھے نہ کندھا ٹکنے نہ ٹکنا ملا لو. پیغمبر دا کوئی صحابی ایک ایتھے دوجا اوتھے تیسرا پرا نہر تے کھلوتا یہ کتے نہیں ہے. یہ سارے مسائل کیوں نے فرمایا کندھے نہ کندھا تسی ملا لو. عرش تو آواز آتی ہے تھوڑے دل میں میل دیاں گا. میرے پیغمبر دے صحابہ دا عقیدہ ما انا علیہ و اصحابی. آقا فرماندے نے حق تے ہوئی ہے ناجی ہوئی ہے جتے تے میں تے میرے صحابہ نے. اور صحابہ دا عقیدہ میں دلائل پیش کیتے نے. اجے بھی میرے کو 45 دلائل ایسے نے جڑے حنفیاں دے نبی پاک دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نہیں ملتے. اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. اگلا جمعہ انشاءاللہ ولادت با سعادت آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت میں انشاءاللہ میں بیان کراں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اے سارے ساتھی دھیان کرو ساڈا ماشاءاللہ چوتھا لینڈر جڑا پی گیا کر الحمدللہ. اچھی کہو الحمدللہ. چوتھا لینڈر پی گیا. آندے ہوتے اللہ نو کہہ دینے پنجواں بھی پی جائے گا. میں تو بھائی اللہ نے کہہ رہا ہے کیوں جی آپ صاحب. ہاں اللہ اکبر. تو میں رات دا یقین کرو راتی میں گھر پہنچیا صبح پہنچیا بلکہ صبح دے ٹائم رات پروگرام سن. ایک ٹوبے دے کول پنڈ سید پور دوجا پروگرام سی ایتھے تاندلیاں والے دے نال ایک پنڈ اوتھے سی. میں 2 بجے تقریر چھڈی صبح دی فجر دی نماز آ کے گھر پڑھی. میں سفر دے وچ بھی اللہ دا شکر ادا کردا رہا کہ اللہ اس لائق نہیں سا جس لائق تو منو بنا دیتا ہے کہ اللہ تو میرے کو کام لے رہے ہیں. میری کوئی اوقات نہیں کہ میں اے کام کیتا ہے میں یہ کام کیتا ہے میں وہ کام کیتا ہے. نہیں اللہ جی تسا ہی سارا کچھ کیتا ہے میں کچھ نہیں کیتا. اور میرے دوستاں نے الحمدللہ منو کندھا دیتا ہے اور دے رہے نے. اللہ تعالیٰ انہاں نو زندگی عطا فرمائے. حافظ شمون صاحب بھائی جعفر پٹھی صاحب سرے فرست نے او دے اندر جڑے 2 پوشن نے اوپر دے ماشاءاللہ یہ تیار کروا رہے نے. ساڈے دوست نے اپنا میاں اکبر صاحب اور دوسرے میاں شیخ منظور صاحب. اللہ تعالیٰ انہاں دے کاروبار رزق مال و جان چلا برکات نازل فرمائے. اور انہاں ساتھیاں دا تعاون کرنا اللہ قبول فرمائے. جنہ جنہ ساتھیاں نے بھی تعاون کیتا ہے جدے اندر وہ شہباز ورک صاحب گجرات تو تشریف لے آئے نے. اللہ انہاں دی ماں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ انہاں دی بیگم نو بھی صحت عطا فرمائے اور انہاں دے رزق مال و جان چلا برکات نازل فرمائے. ہاں حکیم عبدالحفیظ صاحب ماشاءاللہ میرے بڑے ہی دیرانہ دوست نے بھائی نے سمندری تو ساڑی بڑی جماعت دی بڑی معروف شخصیت ہے سمندری دے اندر. بلکہ جامعہ تعلیم القرآن ایک بہت بڑا ادارہ ہے جدی سرپرستی کر رہے ہیں اور الحمدللہ اس ادارے چ بچے حفظ کرتے ہیں. بلکہ کافی حفاظ اس ادارے چ فارغ ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ حکیم صاحب دی صحت والی اللہ انہوں نے زندگی عطا فرمائے. اور انہوں دا ایک بچہ بیمار ہے اللہ انہوں شفا عطا فرمائے صحت عطا فرمائے. اچھی کہہ دو آمین. اس طرح مزمل پٹی صاحب تشریف لے آئے نے. اللہ انہوں دی والدہ نو بھی صحت عطا فرمائے اور مزمل پٹی صاحب دیاں کلی پریشانیاں اللہ دور فرمائے. اس طرح ساڈے اپنا میاں عبدالحفیظ صاحب نے انہوں دی والدہ دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنائے. اور بھی جتنے دوست ہیں جی ہاں جی ملک صاحب ساڈے تشریف لے آئے نے. ملک ساجد صاحب اے ماشاءاللہ ساڈے واسطے میں سمجھو کہ فرشتہ بن کے نازل ہوئے. اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت عطا فرمائے اور انہوں دے بیٹے علی دے کاروبار دے اندر اللہ برکات نازل فرمائے. انہوں بھی ماشاءاللہ اچھا خاصا لینٹر دے اندر تعاون کیتا ہے. اللہ تعالیٰ انہوں دا تعاون کرنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے. اور ساڈے بھائی عدنان صاحب نے قطر تو وہ بھی ماشاءاللہ انہوں بھی اچھا خاصا تعاون کیتا ہے. اللہ انہوں دا تعاون بھی اپنی بارگاہ قبول فرمائے. بھائی جوید نجمی صاحب نے نائجیریا تو انہوں پیسے بھیجے. انہوں نے دوستان نے کسی نے لکھ دیتا ہے کسی نے 2 لاکھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ انہوں دے دوستان دے کاروبار دے اندر بھی اللہ برکات نازل فرمائے. ہاں جی ایک انہوں دا دوست ہے جڑا بے اولاد ہے اللہ نیک اولاد نصیب فرمائے. ہے بھائی پیسے آئے نے مرکز واسطے 20,000 روپیہ. یہ ساڈے ایک دوست نے میرے بیٹے جنید
قاسم نے مرکز بیت المعمور واسطے تعاون کیتا ہے 20,000 تے او دا کپڑے دا کاروبار ہے، اللہ اودیاں پریشانیاں دور فرمائے۔ ساڈے چودھری ارشد ورائج صاحب نے انہاں دی اہلیہ بیمار ہے، دعا کرو اللہ شفا عطا فرمائے، اچھی کہہ دو آمین۔ تو اس طرح ساڈے الحمدللہ معاونین سب واسطے دعا کرو، اور تعاون کروان والیاں واسطے بھی دعا کرو۔ حضرت حافظ شمون صاحب نے بھی الحمدللہ تعاون کیتا ہے، انہوں نے وعدہ کیتا سی الحمدللہ پورا کیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں دا تعاون اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ اتے بیبیاں نے میریاں ماما بہنا بیٹیاں وہ بھی الحمدللہ تعاون کر کے جاندیاں نے، اللہ تعالیٰ انہوں دا تعاون بھی قبول فرمائے، اور انہوں دے کاروبار چ بھی اللہ برکات نازل فرمائے، انہوں دے رزق چ اللہ برکات نازل فرمائے، کرائیں سکون عطا فرمائے۔ اس طرح اور بھی جتنے ساتھی نے دوست نے سب دا تعاون کرنا اللہ قبول فرمائے۔ ایسا جلسہ ہو رہا جامع مسجد مبارک محمود بوٹی چوک بند روڈ لاہور دے اندر، جس اندر حضرت مولانا فضیلت الشیخ یعقوب شیخ صاحب، حنیف ربانی صاحب، اسماعیل عتیق صاحب، یاسین بلوچ صاحب، عبد الرحمان شیخو پوری صاحب، مولانا قاری ابو بکر معاویہ صاحب، وقاص احمد فروقی صاحب اور مولانا مہ صاحب۔ یہ کل رات ہی ہے نا، کل رات انشاءاللہ 9 اکتوبر بعد نماز عشاء چوک دے اندر ساڈے ملک صاحب نے یہ کانفرنس کرواندے نے، سارے ساتھی اوتھے انشاءاللہ پہنچنا ہے، پہنچو گے نا انشاءاللہ؟ ہاں میری پہلی تقریر بھگت پورے میں، دوسری انشاءاللہ میں اتنے آ کے کراں گا بھگت پورے دے اندر چوک شہداء مسجد شہداء دے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ ساڈے سارے دا آنا قبول فرمائے۔ ہاں جی ہاں جی ساڈے ایک ڈرائیور صاحب نے انہاں دی بیگم دی طبیعت نہیں ٹھیک، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ان الحمدللہ نحمدہ جی بچہ کہہ رہا ہے انہیں 10,000 روپیہ دیتا ہے، نالے آندے نے میرے ابو دی طبیعت نہیں ٹھیک، اللہ انہوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بھائی عبد المنان صاحب دی اللہ محنت قبول فرمائے۔ بھائی انہاں واسطے دعا کرو، اس مرد مجاہد واسطے دن رات لگا ہے اللہ دی رضا واسطے۔ ہے حافظ شمون صاحب دے بھائی نے حاجی اسماعیل صاحب وہ وفات پا گئے سن آج تو 1 سال پہلے، سال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب دے بھائی دی قبر نو جنت دی کیاری بنائے، اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وعیذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللہم نور قبرہ، اللہم برد قبرہ، اللہم وسع قبرہ، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ۔